Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم رمضان کے بہت ہی اہم یعنی تیسرے عشرے سے گزر رہے ہیں. اللہ پاک نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. اللہ کی ذات کا برکات سے امید رکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی عنایت سے ہمیں باقی رمضان گزارنے کی توفیق فرمائیں گے. یہ عشرہ جو ہے آخری باقی عشروں سے زیادہ قیمتی ہے. اصول بھی یہ ہوتا ہے جو آخر معاملہ ہوتا ہے اس میں بندے کا رزلٹ نکلتا ہے. اس میں بھی ہمارے جو 2 عشروں میں الحمدللہ ہماری صفائی ستھرائی اور اللہ سے جو قرب ہمیں حاصل ہوا ہے اس کا رزلٹ نکلنا ہے. اور اس کا رزلٹ بھی بڑے عجیب طریقے سے اللہ نے رکھا ہے, اسی عشرے میں رکھا ہے کہ جس نے الحمدللہ ان 2 عشروں میں محنت کر لی ہوگی اور مزید ابھی کچھ دن ہیں اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں تو اس کا انعام ہوگا جو اللہ عطا فرمائیں گے شب قدر ہوگا. اللہ پاک یقیناً ایسے انسان کو جس نے صحیح دل کے ساتھ قدر کے ساتھ جیسے کہ شروع عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو بھی اس میں ایمان اور یقین کے ساتھ اس دنوں کے اندر محنت کرے گا اللہ پاک اس کو ختم ہونے سے پہلے انعام عطا فرما دیں. اور یہ انعام جو آخری عشر میں اللہ نے رکھا ہے شب قدر کی حیثیت سے تو الحمدللہ ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے اس کے کرم اور رحمت سے امید تو ہم سب رکھتے ہیں اللہ یہ قبول فرما لیں. ہماری تھوڑی سی کوشش ہی تھی اور جسارت تھی, ہم کیا ہماری کوششیں کیا ہے تو ساری اس کی رحمت کا ہی معاملہ ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان نے ماشاءاللہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہے اور اسی شوق میں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ انعام عطا فرما دے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. تو انشاءاللہ امید تو پوری ہے سب کو شب قدر نصیب ہوگی انشاءاللہ. ظاہر اب جتنا یہ اہم عشرہ ہے اور اللہ نے ڈکلیئر بھی کر دیا انعام اور اس میں ایک جو بہت ہی بڑا انعام اللہ نے رکھا ہے کہ اس عشرے کے ختم ہونے پہ انسان کو ملے گا. یہ یاد رکھیں وہ کیا ہے کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جائے گا. اس میں خاص اس عشرے کا معاملہ ہے, یاد رکھیں. اس عشرے پر ہر انسان کو جو الحمدللہ ایک پروانہ دیں گے, سرٹیفکیٹ ملے گا, اس کا نام لکھ دیا جائے گا کہ یہ جا ہی نہیں سکتا جہنم کے اندر. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ملے گا الحمدللہ. تو اس عشرے کی اہمیت بہت ہے. اس کے بزرگان دین کہتے ہیں کہ روح ہے پورے رمضان کی, خوشبو سب اسی میں ہے. کتنے بڑے انعام ہیں تو شب قدر اور پھر اس کے بعد سرٹیفکیٹ مل جائے دنیا کے اندر کہ شخص جہنم سے بری ہو چکا ہے. تو بس ہمارا کیا کام ہے بھائیو, وجہ اس کی کہیں وہ جی رمضان چلا گیا بس یہ تھوڑے دن رہ گئے بس یہ پتہ ہی چلا, یہ فضول بات ہے. آخری عشرے کا آخری جاتے رمضان کا چاند سے اگر پہلے 5 منٹ بھی ہمیں رمضان مل گیا
اور ہم نے سوچا سچی توبہ کر لی تو الحمدللہ اللہ بھی مل گیا, جنت بھی مل گئی, سب کچھ. اس کی تو ایک ذرے کے اندر اتنی برکات اللہ پاک نے رکھی جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی کہاں گیا رمضان؟ الحمدللہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے اللہ کے فضل سے. جس کا تو آخری لمحہ بھی مل جائے انسان کو, مجھے بتائیں کیا مل گیا اس کو, سوچ بھی نہیں سکتا. تو بیچارے ان سے پوچھیں جو اس رمضان سے پہلے گزر چکے ہیں, قبروں میں تڑپتے ہوں کہ واہ کیسے مزے کر رہے ہیں دنیا والے, تو دیکھ رہے ہوں گے نا کیا چیز اللہ نے ان کو عطا فرما دی, کتنی بڑے دن عطا فرما دی. تو یہ تو سوچنا بھول جائیں وہ گزر گیا, نہیں, آخری لمحے تک ہم نے کیا کرنا ہے, کوشش جاری رکھنی ہے. اس اشیاء میں تو مکمل ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے. جیسے اللہ نے بتا دیا کہ اس میں انعام بھی ہے, جہنم سے برات بھی ہے, اور آف تھنگس اللہ نے اس میں رکھ دی ہمارے لیے. تو اس میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے, ایسا عمل کرنا چاہیے, ان اعمال کی طرف جانا چاہیے کہ جو کوئی کھاؤ اور ثواب زیادہ ہو. سبحان اللہ. وقت تو گزر گیا نا, تو جو کرنا تھا ہم نے کیا, لیکن اب یہ وقت ایسا ہے کہ بھائی اب تو ایسا کوئی اعمال ڈھونڈیں, ایسی چیزیں کو جمع کریں, اس کے ساتھ اپنے دن کو استعمال کریں, اپنی گھڑیوں کو اور وقت کو اوقات کو استعمال کریں. کہ یہ نہیں کہ بس نماز کا ٹائم نماز پڑھ لی تو باقی قرآن پڑھ لیا, تلاوت کر لی. بہت وقت پڑا, اور سب سے زیادہ وقت یہ پڑا سونے والا وقت, اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. رمضان تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی تو مت ضائع کر, ایسا عمل تلاش کر کوئی ایسا کہ جب تو سونے جائے تو وہ بھی تیری جنت بناتا رہے. اللہ نے بنائیں گے ایسے عمل, ضرور بنائیں گے. تو ہمیں تو غافل ہونے ہی چاہیے. اس کے لیے ہمیں عمل تلاش کرنا ہے. عمل کون سا تلاش کریں؟ اللہ کے نبی نے بتایا تو ہوگا کبھی ایسے موقع پہ جب تھوڑا وقت رہ جائے, زور لگانا ہو, تو پھر وہ عمل اختیار کرو کہ سونا بھی تمہاری عبادت بن جائے. نہیں, یہ رمضان کا سونا ہے. رمضان میں سونا بھی غفلت نہیں دے گا, بلکہ جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیتا ہے. یہ یاد رکھنا, اس کو غفلت سے گزارنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. اس کو بشک 10 گھنٹے سوئیں, احتکام میں جا کے کوئی عمل نہ کریں, سوتے رہیں, الحمدللہ بہت مجھے بلند کام ہے. وہ بھی سونا بھی رمضان میں بہت مجھے, لیکن سونے کا طریقہ آنا چاہیے. جانوں کی طرح سوئیں, وہ سوئیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا ہوگا. الحمدللہ سونے بھی جائیں گے تو وہ بھی ٹھکا ٹھک ہمارے ثواب لکھے جا رہے ہیں. وہ کیا اعمال ہے بھائی. اس کے لیے میں بتاتا ہوں, جو پورا قرآن حدیث بزرگان دین نے جو عمل بتایا, میں آپ کو وہ عمل بتا دیتا ہوں. الحمدللہ وہ عمل کریں گے بھائیو, پکی بات. وہ یہ ایسا عمل ہوگا الحمدللہ کہ چٹ پٹ ان اے منٹ الحمدللہ جنتوں کے سیر کرا دے گا. سونا بھی ہمارا غفلت سے نہیں ہوگا, کوئی فعل ہمارا غفلت کے ساتھ نہیں ہوگا, بلکہ سارا ثوابوں میں لکھا جائے گا. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہے ہی نہیں جو آپ کو ہر وقت جو آپ کے اعمال کی مشین لگا دیتے ہیں. ایک وقت بھی آپ کا ضائع نہیں کرتا ذکر اللہ. سبحان اللہ, کتنا کلام. باقی ساری وقتی عبادات ہیں, بیچ میں گیپ آ جاتا ہے, تھک جاتا ہے. لیکن ذکر اللہ ایسی چیز ہے الحمدللہ اس میں گیپ آتا ہی نہیں, گیپ آتا ہی نہیں. اور کام کیسا ہے اس کا ذکر کا؟ اللہ کس طرح کام کرتا ہے. حدیث آپ کو سناتا ہوں. انس رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث ہے, ترمذی میں روایت فرمایا اس حدیث کو. فرماتے ہیں کہ خاص خادم تھے, آپ جانتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ہر وقت چپکے رہتے تھے نبی پاک سے, چپکے جڑے رہتے تھے. بچپن سے بس جڑ گئے تھے نبی پاک کے ساتھ. اللہ کے نبی نے ان کو محبت کر لی, انہوں نے اللہ سے ان سے محبت کر لی. ان کا وقت پیچھا گزرتا, کہتے ہیں میں ایک دفعہ جا رہا نبی پاک کے ساتھ, آپ بھی جا رہے میں بھی جا رہا, ساتھ ساتھ لگے تھے. چلتے چلتے ہمارا گزرا ہوا ایک گزر ہوا, اور وہ تھا جیسے چلتے چلتے آپ جا رہے ہیں, درخت تھا, آپ کو درخت کے پاس رک گئے. اب آپ کی تعلیم دیکھیں امت کو کیسے کس طریقے سے پیغام دیے کہ ہماری عقل میں بھیجے میں آ جائے, بات آتی نہیں. ایسے سادے پیغام, ایسی سادی تعلیم کہ ایک ادنا سے ادنا انسان بھی, دیہاتی سے دیہاتی انسان بھی دین کو سمجھ جاتا تھا. پیارے آقا کا یہ انداز تھا. سبحان اللہ, اتنا بڑا پیغام دیکھیں کیسے دے رہے. کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ میں بھی رک گیا درخت کے ساتھ.
کہتے ہیں آپ تھوڑا آگے بڑھے، یہ مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو حدیث کا، آگے بڑھے، عصا مبارک آپ کے پاس تھا، عصا کہتے ہیں اسٹک، ڈنڈا، عصا مبارک آپ کے پاس تھا، میں دیکھا ہوں کیا ہو رہا ہے، آپ پھر قریب گئے، میں بھی دیکھتا رہا، آپ کا کوئی عمل بھی فالتو تو ہوتا ہی نہیں تھا، بیکار تو ہوتا ہی نہیں تھا، اور صحابہ ہر چیز کو دیکھتے تھے، آپ رکے کیوں، چل کیوں رہے، بیٹھ کیوں گئے، سانس کیوں لے رہے، اس سے کیوں لگے، تو صحابہ کرام یہ نہیں دیکھتے تھے یہ تو بس کر رہے ہوں گے، نہیں، وہ تو یہ بھی دیکھتے تھے اس وقت انگلی کیوں اٹھا دی آپ نے، جب آپ بات کرے تھے تو آپ کے چہرے والوں کی ہاتھ کیوں تھا، جس وقت آپ غصہ رہتے ہو آپ نے ڈیڈی کو کیسے پکڑا ہوا تھا، تو آپ کے مزاج کیسا تھا جس وقت آپ نے اس طریقے سے ہاتھ کیسے رکھا ہوا تھا. یہ تماشا علماء کرام سب یہ حدیثوں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں لوگوں کو. ساری حدیث میں مفہوم یہی ہے کہ نبی کی زندگی کو اجاگر کر دو, سامنے جاؤ. اسی کا نام بخاری ہے, اسی کا نام ہوتا ہے, اسی کا نام سب کچھ حدیثیں جو یہی ہیں کہ میرے نبی کی ایک ایک ادا کو لوگوں تک پہنچا دو. یہ حدیث ہے جسے علم حدیث کہا جاتا ہے. تو دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے, آپ نے اپنا عصا مبارک اٹھایا اور درخت کو مارا. انجوجے فیل تھا, لیکن فیل کس کا تھا؟ امام الانبیاء کا فیل تھا. یہ ایسا فیل تھا کہ آج تک اس پہ روایت کی جا رہی ہے حدیثوں کے اندر. سبحان اللہ, اتنی بڑی شان تھی. آپ دیکھیں نبی کی کیا شان تھی. ڈنڈا اٹھانا, ڈنڈا درختوں میں مارنا. ہزاروں دفعہ چلتے ہیں, کسی پتھر کو ٹھوکر مار دیتے ہیں, کسی رسوس کر لیتے ہیں, ہزاروں کام کرتے ہیں, لیکن نبی کا ہر فیل جو ہوتا ہے, پھر آپ کا فیل, ہر فیل بہت قیمتی تھا. الحمدللہ قربان جائیں. کہیں ڈنڈا مارا, ڈنڈا مارنے کے بعد ظاہر ہے خزاں کا موسم تھا, خشک پتے تھے, تو پتوں کی بارش ہو گئی زمین پر, کڑ کڑ کے سارے پتے. اور پھر کیوں نہ گرتے, یہاں کے اپنے ذوق میں بتا کے بات کروں, گرتے کیوں نہ. سبحان اللہ, توجہ کس کی تھی؟ اللہ. یہ تو سوچیں یہ ایسا کس کا تھا. وہ تو گرے نہیں تھے, بلکہ کیا عشق میں قدموں میں آ پڑے تھے اور شکر کر رہے تھے اللہ سبحان اللہ. کیا محبوب دن و رات ہے, تم نے اپنے محبوب کی زیارت ایسے کرا دی اور وہ ہمارے تک متوجہ ہو گیا. اتنا اپنے ذوق سے بات کر رہا ہوں, حدیث کا موضوع نہیں ہے. پہچانتے تھے بھائی, پتھر ہی پہچانتے تھے, درخت بھی پہچانتے تھے, سب نبی ہم پہچانتے تھے. آج تو کرم ہو گیا ہمارے پہ, جنت میں پہنچا دیا ہمارے نبی نے. آخر ہو کیا رہا ہے؟ اردو سے جواب آئی میں کہ نہیں, تمہارے لیے نہیں کر رہا, اپنی امت کے لیے کر رہا. سبحان اللہ. تم کچھ چوڑے ہو جا رہے ہو. سب کچھ جو بنا ہے میری امت کے لیے بنا ہے, میں تو ان کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. چلو تمہارا کام بھی بنی ہی ہے. تو حسن صدی اللہ فرماتے ہیں کہ جناب جس کو آپ نے عصا مبارک مارا, پتھر زمین پہ آ گیا. اب تعلیم دی اللہ کے نبی نے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. بیوقوف نہ بنے, ان باتوں کو غور سے سنیں. یہ واقعات نہیں ہیں ہماری, یہ آخرت کے سرمایے ہیں, یہ جنت کے سرمایے ہیں, اللہ کے قرب کے سرمایے ہیں. غور سے سنیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں سے دیکھا تم نے پتے کیسے زمین پہ گرے؟ پتے زمین پہ گرے دیکھا. آپ سے فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمہ پڑھا. فرمایا یہ کلمہ ایسا ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. کیا تعلیم دی ہے سبحان اللہ. کتنا زبردست راز افشا کر دیا میرے اللہ نے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ہم جیسے اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے اور گناہوں سے تنگ ہے, گناہ کے ساتھ تو جنت نہیں جا سکتا. اللہ میں خواہش جنت کی رکھتا ہے, تو اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ آخری اشرا اور الحمدللہ اتنا چیزیں ہم نے جمع کرنی ہے, تو کیا یہ اللہ کا ذکر ہم نہیں کر سکتے؟ یہ کتنا بڑا نسخہ ہے اللہ کے ذکر کا. آپ دیکھیں منٹوں سیکنڈوں میں, یعنی درخت کے پتوں کی طرح اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس طریقے سے پتے زمین پہ جس طرح گر رہے ہیں, اسی طرح انسان کے جسم سے گناہ جھاڑنا شروع ہو جائے. پڑھیں گے بھائیو, معمول بنا لیا حسین اشرے کے اندر ان کلمات کا. ایک مسلم اور بخاری کی حدیث, ابو ہریرہ روایت فرما رہے ہیں اس حدیث کو اسی سلسلے میں, عمل کے سلسلے میں, کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اونچا کتنا ہلکا ہے, کتنا ہلکا کلمہ ہے. اگر میں کسی کا نام بھی لوں نا, فلاں صاحب فلاں,
تو کتنی دیر لگتی ہے؟ سبحان اللہ. لیکن اللہ کی اس تعریف کو دیکھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، کتنی زیادہ لپٹ جاتا ہے کلمہ انسان کی زبان کے ساتھ. اللہ میری کیا فرماتا ہے کہ جس نے دن میں 100 دفعہ اس کلمے کو پڑھ لیا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دیتا ہے. اشارہ ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کہ جو بڑے بڑے اعمال نہیں کر سکتے، الحمدللہ یعنی کلمات کا بڑا شکر دیا پڑھنے لگے. اب پھر دیکھیں ذکر اللہ نے کتنی بڑا، میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی عمل نہیں. اس ہم پکڑ لیں الحمدللہ شب قدر بھی مل جائے گی، جنت بھی مل جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. ذکر کو پکڑ، ذکر ایک ایسی چیز ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت. اگر کسی اللہ والے کی نظر پڑ گئی آپ کے دل پر، پھر تو کام ہی بن گیا، وہ دل ہی جاری ہو جاتا ہے. دعا کریں کہ اللہ والا ایسا بن جائے مستفید جس سے ہم فائدہ اٹھائیں کہ ہمارے دلوں کو جاری کریں. اصل چیز تو ہم یہ حاصل کرنے کے لیے سفر کیا کریں کیونکہ اللہ والا سنا ہے جی فلاں بستی کے اندر بیٹھتا ہے، فلاں جگہ پہ جاتا ہے. جو اہل دل حضرات کہتے ہیں چلو بھائی چلیں، اپنے دل کو تو جاری کریں. یہ نا خوف ہوتا ہے آخر. مجھے بتائیں کم چیز ہے دل جاری کرنا، اس کو کہتے ہیں. وہ صرف دل ہی نہیں جاری کرتے، پورے جسم کو جاری کرتے تھے. لیکن کوئی قدر کرنے والا اللہ دیتا ہے اس کو جو قدر کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں شکایت کی کہ بہت کم لوگ میرا شکر کرنے والے ہیں. میں تو اس کے ڈھیروں چیزیں اس کو دے دیتا ہوں، اس کے قدموں میں جھاور کر دیتا ہوں، اس کے گھروں تک پہنچا دیتا ہوں کہ اس کو جانا بھی نہ پڑے. لیکن کوئی قدر نہیں کرتا میرے ان والوں کی. اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے تو وہ تو صرف ایک قلب کو نہیں، سبحان اللہ پورے دل کو نور، پورے جسم کو نور کر دیتے ہیں. اس کو سلطان الاسکار کہتے ہیں تصوف کے زمانے میں. سلطان الاسکار کہتا ہے ایسا ذکر جاری کرتے ہیں کہ ان کے روئے جو اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو. آپ سب کو ہو سکتے ہیں، سب کے ہو سکتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی نظر پڑوائیں. ہر چیز ہر جگہ سے ملتی ہے. گوشت لینے جائیں گے تو آپ مٹھائی کی دکان پہ نہیں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ مٹھائی لینے جائیں گے تو گوشت کی دکان پہ جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ حمزہ میں جائیں گے. حمزہ کے پاس ہی ملتی ہے نا مٹھائی سب، اس کی دکان پہ جائیں گے. پبلسٹی کر دوں اس کو کہ میرا مرید بھی ہے نا، تو اسی کی دکان پہ جائیں گے. نہیں تو اسی طرح ہے، جو اللہ کا نام لے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کسی اللہ کی دکان پہ جائیں گے جہاں اللہ والا بیچ رہا ہوگا، اللہ کے نام کو دے رہا ہوگا. یہ سب تو مٹھائی شٹائی تو بیچتے ہیں نا، سبحان اللہ. وہ بیچتا نہیں، وہ نام دیتا بھی ہے اور پیسے بھی دیتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے. وہ کھانے کھا کے جاؤ یا لنگر میں جاؤ، کھاتے رہے. کھانے کھاؤں کے لنگر نہیں ملتے آپ کو. کبھی آ کے دیکھیں نا ہمارے کھانے میں، دیکھیں کیسے کھانے آپ کو کھلاتا ہوں میں انشاءاللہ. اور چندے نہیں مانگتے ہوں، چندے مانگنے کی ہمارے یہاں دستور ہے ہی نہیں. اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ چندہ نہیں دیتے. سر کیا کریں، ہمارے بزرگوں نے منع کیا کہ چندہ دو نہ لو نا، چندہ دو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تقسیم کرو اللہ کا نام. لینا کیا ہو، دینے کے لیے آتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ اشرا بہت قیمتی ہے. تو اس میں تو اللہ کا ذکر ایک عجیب حدیث سے ہمیں آئی ہے، وہ حدیث سعید خدری رحمۃ اللہ پڑھتے ہوں گے آپ سارے فضائل معلومات. یعنی عجیب چیز ہے اللہ کا ذکر. اب ہم جا رہے ہیں سونے، بعض لوگ ہوتے ہیں میرے دادا نازک مزاج، سونے سے پہلے بوتل رکھتے ہیں، بستر کو گرم کرتے ہیں. کوئی اب تھک گئے، سارا دن کام کیا ہے، کہیں آرام ملے اور جا کے اپنے جو بستر کے پلو ہوتے ہیں اس کے 1 سے 2 کرتے ہیں، ڈبل کرتے ہیں، اور کمر شمر کو جاڑتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں کوئی ڈسٹرب نہ ہو، دروازے کو بند کر دیتے ہیں. اور کرنے کے بعد پھر تھوڑی چوائی لیتے ہیں، ہلکے کپڑے پہنتے ہیں، سونے کو چلنے جا رہے ہیں. اب مجھے کوئی اٹھائے نہ، ٹیلی فون بند کر دیتے ہیں. تھکے ہیں سارا دن کے، سونے جا رہے ہیں کیونکہ بس آرام کریں گے، جا کے یار لیٹیں گے تھوڑا، آدھا پونا گھنٹہ 2 گھنٹے، بس کچھ فکر نہیں، لیٹ گئے. اللہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں تم؟ کہ اللہ سونے جا رہا ہوں. کہ ٹھہر تو صحیح، سونے کو جنت بنا دوں؟ بولے سبحان اللہ. ہائے سونے کو جنت بنا دوں؟ نیند اس سے پیاری تیری آئے گی. اچھا اللہ کے نبی یہ راز کھول رہے ہیں. کیسے ہی کہتے بس تم سونے جانا، بس میں چلا گیا، بستر صحیح کر لیا صحیح. تو یہاں تو اللہ کا ذکر کر لے تھوڑا سا. ہائے ہائے مجھ سے کیا فائدہ ہوگی، تو نرم بستر ہے سب کچھ ہے. نہیں فرمایا جو انسان اپنی بستروں کے اندر لیٹ کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یدخل اللہ فی درجات العلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں بلکہ جنت کے اعلیٰ درجے میں داخل کریں گے. جس عمل کا یہ حال ہو
کہ بوتلیں رکھ کے بستر بنا کے آرام سے اور کمبل طے کر کے اور جناب وہ سکون سے دنیا سے چھٹکارا حاصل کر کے جا رہے ہیں، اور صرف وہاں بیٹھ کے آپ تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے لیٹے اللہ کو اللہ اللہ کر رہے ہیں. وہ بھی اگر کسی اللہ والے نے دل میں ذکر ڈال دیا تو وہ بول بھی نہیں رہے، صرف دل کی طرف سوچ رہے ہیں. آپ اللہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ، تیری ادا یہ ایسی پسند آئی کہ ہاں یہاں بھی تو اپنے رب کو نہیں بھولا. اس ذکر کی برکت سے جہاں لوگ تہجدوں میں جنت تلاش کرتے ہیں، جا کے طوافوں میں جنت تلاش کرتے ہیں، عرفات میں جنتوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن تیری ذکر کی برکت سے سبحان اللہ تیرے بستر میں تجھے جنت کا اعلیٰ درجہ عطا کرتا ہوں. تدخل اللہ درجات الاولی، حدیث کے لفظ ہیں، پڑھ لیں ابھی تفصیل. بھیا وقت تھوڑا ہے، ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. میں تقریر شروع کر دوں تو معاملہ ختم ہو جائے گا، بس اتنا کافی سمجھ گئے نا معاملہ. مختصر یہ ہے کہ آخری اشرا ہے، قیمتی لمحات ہیں. اس وقت ہم نے اپنے دو چیز ٹارگٹ لینا ہے، شب قدر کو حاصل کرنا ہے. الحمدللہ اللہ نے جتنے بھی انعامات رمضان میں رکھے ہیں وہ سب کو ہم نے حاصل کرنا ہے. وقت تھوڑا نہیں، وقت بہت ہے، بس عمل چاہیے. عمل میں کہتا ہوں اس وقت اللہ سے ذکر سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. اللہ توفیق دے تو اپنا قلب بھی جاری کروا لیں تو پھر اور بھی کام بن جائے گا. لیکن ڈرتے رہے، جھجکتے رہے، نہیں جی فلاں کرتے رہے، نقصان آپ کا ہوگا. اللہ نے تو ایک موقع دیا آپ حضرات کو، ایک انسان بیٹھا ہے الحمدللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، اپنے قلوبوں کو زندہ کرا رہا ہے. بس آپ کی مرضی ہے، ڈرے رہیں، سہمے رہیں، سوچتے رہیں، شکوک میں پڑے رہیں، کیا ہوگا فلاں ہوگا، کر جائیں. جو جیتنے والے ہیں دے کے چلے بھی جاتے ہیں اپنے منزلوں کو پا بھی لیا، اور جو پیچھے بیچارے میرے طرح سوچتے رہ جاتے. زندہ پہ رہتے ہیں، وقت اوقات سے فائدہ اٹھائیں. تو بھائی یہ کام ہم نے کرنا ہے. کریں گے بھائی ذکر انشاءاللہ. اب اس کو پکڑ لینا ذکر. اب ہم کرتے ہیں سب مل کے ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت ہی پیارے اللہ کا کرم ہو رہا ہے اس وقت، کتنی بڑی رحمت ہے. اللہ اکبر. شب جمعہ ہے، جمعرات آخری. ابھی جیسے دن جا رہے ہیں نا یہ کٹ رہے ہیں، آج کے بعد یہ جمعرات کٹ جائے گی. اب یہ رات کبھی نہیں آئے گی. اللہ نصیب کرے ہمیں رمضان، تب یہ رات نصیب ہوگی. میرے خیال یہ آخری جمعرات ہے، کوئی جمعرات نہیں. جمعرات شب جمعہ بہت بڑی رات ہے. اس رات کے بعد ویسی ہر عمل کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ثواب کے اندر. یہ وہ رات ہے جاری ہے. آج کے بعد ہمیں رمضان کی شب جمعہ نہیں ملے گی بھائیو. کتنا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ مجھے ہر اعمال سے نکال کر اللہ نے اپنے ذکر میں بٹھا دیا ہے. وہ قیمتی وقت ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا ذکر کے لیے. وہ قیمتی وقت ہے جس کو اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے. میں سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں اس انسان کو جو اس اوقات میں اصل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یہ سب اللہ کے نبی نے کہا ہے. یہ انعام مل گیا. مجھے بتائیں کتنی بڑی دولت اللہ نے عطا فرما دی. کیا میں اس قابل تھا؟ آپ تو ہوں گے، میں تو اس قابل نہیں تھا. ایک رمضان کی اتنی بڑی قیمتی عشرے میں ایک آخری رات، اتنی عظیم رات، وہ عظیم لمحات میں، اور سب سے بڑا عمل بڑا ذکر اللہ اکبر اللہ میں عطا فرما. ارے سبحان اللہ، مزہ نہیں ہے. تعریف کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم پہ رحم فرما. یا اللہ ہم پہ رحم فرما. یا اللہ ہم پہ رحم فرما. اے میرے مولا تو ہمارے سارے اعمال کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے سارے اعمال کو قبول فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا ہمیں جنت نصیب فرما دے. اللہ جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دے. یا اللہ جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں دوزخ سے نجات نصیب فرما. یا اللہ ہمیں دوزخ سے نجات نصیب فرما. یا اللہ ہمارے سارے کاموں کو بہتر فرما دے. اے میرے مولا جو بھی دعائیں شکل میں
ہم نے ذکر کی شکل میں دعائیں مانگی میرے مولا، اپنی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ آخری عشرہ ہمارا قبول فرما، یا اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔